لیبیا کی سیاست میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے جہاں ایک بہت ہی اہم شخصیت کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ آج ہم سیف الاسلام قذافی کے قتل کی پوری کہانی اور اس کے پیچھے چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ 4 فروری 2026 کو لیبیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک سیاسی خاندان کا آخری چراغ بھی بجھا دیا گیا۔ یہ واقعہ ایک پورے دور کے پرتشدد خاتمے کا اعلان تھا۔ تو اصل سوال صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس قتل کا لیبیا کے مستقبل کے لیے آخر مطلب کیا ہے۔ آئیے اس پوری کہانی کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی عام واردات نہیں تھی، یہ ایک سیاسی قتل تھا۔ جو ابتدائی رپورٹ سامنے آئیں ان سے یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ ایک سوچا سمجھا اور پیشہ ورانہ منصوبہ تھا۔ اب جو ابتدائی تفصیلات سامنے آئی ان کے مطابق حملہ زنتان میں ان کے گھر پر کیا گیا۔ 4 نامعلوم مسلح افراد اندر داخل ہوئے اور انہیں گولیوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس واقعے کے فوراً بعد اٹارنی جنرل کے دفتر نے مجرمانہ تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی اچانک ہوئی واردات نہیں لگتی۔ جس طرح سے حملہ آوروں نے کام کیا، پہلے گھر میں داخل ہوئے، پھر آرام سے سیکیورٹی کیمرے بند کیے اور اس کے بعد قذافی کا سامنا کر کے انہیں نشانہ بنایا، یہ سب اشارہ کرتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند ٹارگٹ کلنگ تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیف الاسلام کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کے لیے ان کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کافی پیچیدہ اور تضادات سے بھری ہوئی تھی۔ دیکھیے، ایک وقت تھا جب سیف الاسلام کو لیبیا کا روشن مستقبل مانا جاتا تھا۔ مغربی تعلیم، نئے خیالات، ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ملک کو دنیا سے جوڑ دیں گے۔ مگر ان کی شخصیت میں گہرا تضاد تھا۔ ایک طرف وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے PhD یافتہ تھے، دوسری طرف اپنے والد کے سخت گیر نظام کے سب سے بڑے محافظ بھی، اتنا کہ ان پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات بھی تھے۔ اور 2011 کے انقلاب کے بعد تو ان کی زندگی نے ایک دم پلٹا کھایا۔ پہلے گرفتاری، پھر موت کی سزا، پھر اچانک رہائی اور آخر میں 2021 میں سیاست میں واپسی کی ایک ناکام کوشش۔ یہ ان کی زندگی کا آخری اتار چڑھاؤ سے بھرا عشرہ تھا۔ لیکن یہ قتل یوں ہی نہیں ہو گیا۔ یہ اس لیبیا میں ہوا جو برسوں سے سیاسی طور پر ٹوٹا ہوا ہے اور گہرے بحران کا شکار ہے۔ اس وقت لیبیا کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک نہیں بلکہ دو حکومتیں ہیں۔ ایک مغرب میں طرابلس میں، جس سے UN کی حمایت حاصل ہے، اور دوسری مشرق میں، جس کے پیچھے جنرل خلیفہ ہفتر جیسی طاقتیں ہیں۔ اب اس بکھرے ہوئے منظر نامے میں سیف الاسلام خود کو ایک تیسرے راستے کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ ان لوگوں کو جمع کریں جو 2011 سے پہلے کے دور کو یاد کرتے ہیں اور موجودہ دونوں کیمپوں سے ناخوش ہیں۔ اور یہیں سے اصل معمہ شروع ہوتا ہے۔ آخر سیف الاسلام کو کون مارنا چاہتا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، اسی وقت کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں، اور یہ ایک مکمل راز بنا ہوا ہے۔ پولیس اور تفتیشکاروں کے ہاتھ بالکل خالی ہیں، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور ملک کی بڑی بڑی ملیشیا تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف خاموشی کی دیوار کھڑی ہو۔ اس معمے کو اور گہرا کرتی ہے وہ ریکارڈنگ جو ان کی موت سے چند دن پہلے سامنے آئی۔ اس میں وہ لیبیا کے اربوں ڈالر کے نقصان اور ہزاروں ہلاکتوں کی بات کر رہے تھے۔ اس ریکارڈنگ نے ان کے قتل کی ٹائمنگ پر اور بھی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کے اثرات پہ۔ ان کی موت کا لیبیا کے لیے آخر کیا مطلب ہے؟ ایک بات تو صاف ہے، ان کے جانے سے سیاسی منظر نامے پر غیر یقینی کے بادل اور گہرے ہو گئے۔ اس کے نتائج بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہو سکتے ہیں۔ ایک تو طاقت کا خلا پیدا ہو سکتا ہے، پھر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور جو امن کی کوششیں چل رہی تھیں وہ اور بھی مشکل ہو سکتی ہیں۔ تو آخر میں لیبیا ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اہم کردار کے منظر سے ہٹنے کے بعد کیا ملک کو امن کا موقع ملے گا، یا پھر یہ قتل تشدد کے ایک نئے دور کا آغاز ہے؟